بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 10 بوائز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے اپنی مطالعہ پاکستان یعنی پاکستان اسٹڈیز میں ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر 1 کر رہے تھے، جس میں ہم نے مختلف پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھا، لائک ہم لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم لوگوں نے محمد خان جنیجو کے بارے میں پڑھا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج جو ہم لوگ اپنے اس میں پڑھ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج ہم پڑھیں گے بے نظیر بھٹو۔ یعنی آج ہم بے نظیر بھٹو کے جو فرسٹ ٹرم ان آفس ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بے نظیر بھٹو جو تھی، انہوں نے 2 دفعہ یہ اقتدار پہ آئی تھی۔ ایک دفعہ یہ 1988 سے 1990 تک ان کا جو فرسٹ ٹائم تھا، اور سیکنڈ ٹائم جو ان کا تھا وہ 1993 سے لے کر 1996 تک تھا، ان کا ٹرم آن آفس تھا پاکستان کی گورنمنٹ میں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ بے نظیر بھٹو کے بارے میں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا ان کا کوئی انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی یعنی ان کے جو چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ جنرل ضیاء الحق نے جب 1977 میں مارشل لاء لگایا تھا تو بے نظیر نے اپنی والد کی رہائی کے لیے آواز بلند کی اور ضیاء الحق کے اس اقدام کو اپنی والدہ کے ساتھ مل کر عدالتی اور عوامی سطح پر چیلنج کیا۔ اس دوران بے نظیر جو تھی وہ نظر بند بھی رہی اور گرفتار ہو کر جیل کی سختیاں بھی جھیلی، اور آخرکار ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جلا وطنی پر مجبور ہو گئی۔ تو پھر وہ واپس آئی 1987 میں، یہاں آ کر انہوں نے اپنی جو تھی دوبارہ سے جب کہا کہ الیکشنز ہوں گے تو کیمپین چلائی۔ جو جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ دوبارہ پاکستان میں آئی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ بے نظیر فرسٹ ٹرم ان آفس، کہ بے نظیر جو ہے وہ ان کا جو پہلا دور حکومت تھا اس کے بارے میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایمرجڈ فرام the 1988 election as a party with the largest number of seats in the National Assembly۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی 1988 کے انتخابات میں انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی، اور اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آئین کے مطابق the president invited its parliamentary leader، کہ ایز یوزول آپ سب کو پتہ ہے کہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ قومی اسمبلی میں جو زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارٹی ہوتی ہے اس کے ہیڈ کو گورنمنٹ بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ سو بے نظیر بھٹو December 1st 1988 ٹو فارم گورنمنٹ، تو بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ 1 دسمبر 1988 کو اپنی گورنمنٹ بنائی۔ Thus began a new era of democracy in the country، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، ملک میں ایک نئے جمہوری دور کا آغاز ہوا۔ بے نظیر took oath، انہوں نے حلف اٹھایا ایز اے پرائم منسٹر، نئے پرائم منسٹر کی حیثیت سے on December 2nd 1988 and on December 12th 10 days after her appointment got the vote of confidence from the parliament، کہ انہوں نے بحیثیت وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف کب اٹھایا، 2 دسمبر 1988 کو، اور اپنے الیکٹ ہونے کے 10 روز کے بعد یعنی آفٹر 10 days 12 دسمبر کو ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کیا۔ کہاں سے؟ اسمبلی سے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کیا۔ اسٹوڈنٹس، اٹ واز the first time the modern history of Islamic world، کہ جو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ ہوئی تھے any Muslim woman become head of the government، کہ word that a Muslim woman، کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی اسلامی ملک کے سربراہ حکومت کے عہدے پر کوئی مسلمان خاتون اپوائنٹ ہوئی تھی، اور وہ کون تھا؟ کوئی نہیں، بے نظیر تھی، جو واحد مسلمز جو خاتون تھی جو گورنمنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف گورنمنٹ کے طور پر اپوائنٹ ہوئی تھی۔
اوکے، ان سب باتوں کے باوجود اسپائٹ آف آل اسٹیٹ بیکم، جب وہ پرائم منسٹر بنی، انہوں نے قوم سے ایڈریس کیا ان کا کہ گورنمنٹ وڈ فالو دا پاتھ آف پیس اینڈ ریکنسلیشن، کہ ہم ہر صورت میں صلح، آشتی اور محبت کا راستہ اپنائیں گے۔ اور جو انہوں نے اپنا میسج دیا، ان میں ایزی میسج واز دیٹ آف یونٹی، کہ ہم لوگ جو ہے اتحاد، پیس جو ہے وہ امن، فریڈم، آزادی اور ہوپ، امید۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ جب وہ الیکٹ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اتحاد، امن، آزادی اور امید ہمارا پیغام ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے جب وہ الیکٹ ہوئی بات کی، ان کے بعد انہوں نے جب اپنے گورنمنٹ میں کچھ میجر سٹیپس اٹھائے۔ اب ان سٹیپس میں سب سے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے ایفرٹس اسٹیبلش بیٹر ریلیشنز کی، انہوں نے اپنے تعلقات کو بتایا، فرسٹ آف آل امریکہ اینڈ دین سوویت سوشلسٹ ریپبلک، کہ انہوں نے پہلے جو تھا تعلقات بڑھائے امریکہ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات میں بہتری لائی۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز، اور جو تیسری دنیا کے ممالک تھے، ان کے لیے بھی، ان کے حقوق کے لیے بھی انہوں نے آواز اٹھائی کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں انہیں ملنے چاہیے۔ رائولریز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ور لیسنڈ، کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان رائولریز تھی، کشیدگی چل رہی تھی، اس کو بھی انہوں نے کام کیا۔ ہی میڈ بیٹر ریلیشن ود ایم کیو ایمز، ایم کیو کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ بہتر بنایا۔ اینڈ ٹو انہانس فریڈم آف دا پریس، کہ پریس کی آزادی کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ جو نیشنل پریس ٹرسٹ تھی اس کو فنش کر دیا، ڈیزالو دا نیشنل پریس ٹرسٹ اینڈ دا ٹیلی ویژن اینڈ ریڈیو پاکستان انٹو اٹانومس باڈی، اور انہوں نے جو نیشنل پریس ٹرسٹ تھی اس کو توڑ کر ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان جو تھا اسے بالکل اٹانومس باڈی بنا دی، یعنی خود مختار بنا دیا۔ اور جو پولیٹیکل پریزنرز تھے، جو سیاسی قیدی تھے، ان کو فری کر دیا، اور جو لیبر یونین جتنی بھی تھی ان کے اوپر جو بین لگا ہوا تھا اس کو بالکل ہی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب جو لیبر، جو آپ کی ٹریڈ یونینز ہیں، جو لیبر یونینز ہیں، وہ بالکل ہی اب ان کے اوپر کوئی بین نہیں ہے، وہ آزادی کے ساتھ اپنے رائٹس کے لیے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان اینڈ انڈیا ہے نو اکرڈ اوور دا ایشو آف سیکورٹی ٹو دیئر نیوکلیر انسٹالیشن، کہ ایک لمبے عرصے تک پاک بھارت جو تھے اپنی ایٹمی تنصیبات کو تحفظ نہیں دیا۔ ہمیں ہر وقت یہی ڈر رہتا تھا کہ ہمارے کسی نیوکلیر اسٹیشن پہ وہ کوئی دھماکہ نہ کر دیں، یا انہیں یہ تھا کہ ہم لوگ ان کی کسی نیوکلیر انسٹالیشن یا جو بھی ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے اوپر اگر ہم لوگ اٹیک کر دیں، یعنی دونوں بھی انسیکیور تھے۔ تو پھر اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ on the occasion of the SARC conference ہوئی 30 December 31st 1988، بے نظیر بھٹو from Pakistan side and Rajiv Gandhi from India Prime Minister sign an agreement، انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ کیا تھا؟ no striking the nuclear installations of each other، کہ ہم دونوں ممالک ایک دوسرے کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کریں گے۔ دونوں اس پر ایگری ہو گئے اور دونوں نے اس کے اوپر اپنے سائنس بھی کیے۔ an agreement also that stipulated exchange of culture delegation and abolishing of dual traffics، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ ایک تو یہ کہا کہ کسی کی نیوکلیر ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں، کہ دوسرا اس کے ساتھ ہم جو ہمارے ثقافتی وفود ہو گئے، یعنی جو ہمارے کلچر ڈیلیگیشنز ہیں وہ بھی آپس میں ایکسچینج ہوں گی، یعنی آتے جائیں گے، اور جو ٹیکسز ہیں اس کا معاہدہ بھی تھا کہ جو دونوں طرف سے جو ٹیکس ہیں ان کی ادائیگی کا خاتمے کا، یعنی دونوں ممالک جو ایک دوسرے کے ممالک میں کلچر ڈیلیگیشن آتے ہیں جو اس پہ ٹیکسز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ اوکے، آن اپریل 23rd 1989 بے نظیر انوگریٹڈ دا commencement of پیپلز ورک پروگرام ان پشاور۔ اب نومبر 1989 کو بے نظیر بھٹو نے پشاور میں پیپلز ورکس
پروگرام کا آغاز شروع کیا کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. دس پروگرام ایمڈ، اب کہتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا، ایٹ سوشل ویلفیئر اینڈ ڈیولپمنٹ ایٹ دا گراس روٹ لیول، کہ یہ پروگرام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا تاکہ عوام اس کے تحت اپنے مسائل جتنے بھی ہیں انہیں حل کر سکیں. اوکے، ایز اے رزلٹ آف نومبر 88 الیکشن، جو 88 کے انتخابات کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، پیپلز پارٹی جو تھی وہ جو ہے وہ اس نے مرکز میں پیپلز پارٹی، اور پنجاب میں کیا ہوا کہ اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI جو تھا اس نے گورنمنٹ بنائی تھی پنجاب میں. دونوں جو گورنمنٹس تھی، ٹو گورنمنٹس آفن مینٹین confrontational attitude toward each other، لیکن دونوں کے درمیان کوئی پیچ اپ نہیں ہو سکا. دونوں گورنمنٹ کے درمیان ہر وقت محاذ آرائی رہتی تھی، کوئی دونوں آپس میں کوئی اختلافات جو تھے وہ ان کے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، جو کہ نہ تو پیپلز پارٹی کا تھا نہ ہی اسلامی جمہوری اتحاد جو تھا IJI تھا. دونوں کے درمیان جو جتنے بھی مسائل تھے، جو اختلافات تھے، وہ کبھی بھی حل نہیں ہو سکے تھے. اور سو اگست 6 1990 دا پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان ڈسولو دا نیشنل اسمبلی. اور کیا ہوا آخرکار کہ غلام اسحاق خان جو صدر پاکستان تھے، انہوں نے 6 اگست 1990 کو بے نظیر کی حکومت جو تھی وہ ختم کر دی. انہوں نے ان پر کیا بلیم لگایا کہ کرپشن، مس یوز آف پاور اینڈ دا انڈرمائننگ آف ڈیموکریٹک نارم. کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کی حکومت توڑ رہے ہیں. ایک تو اس کی حکومت بدعنوان تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ہے جمہوری جو حکومت تھی اس کی روایات کی پامالی کی، اور سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ اختیارات کا انہوں نے ناجائز اپنے استعمال کیا. اس طرح جو بے نظیر کی گورنمنٹ تھی یہ ختم ہو گئی اگست 1990 کو. اینڈ غلام مصطفیٰ جتوئی واز اپوائنٹڈ ایز دا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اینڈ جنرل الیکشنز ور پلیڈ ٹو بی ہیلڈ آن اکتوبر 24 1990. تو اس کے ساتھ ہی انہیں جب ان بے نظیر کی حکومت ختم ہوئی تو غلام مصطفیٰ جتوئی کو انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر الیکٹ لیا، اور کہا کہ 24 اکتوبر 1998 کو نیو الیکشن جو ہے وہ ہیلڈ ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس آج یہ تھا جی بے نظیر کا فرسٹ ٹرم آفس کے ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا، جو 1988 سے 1990 تک ان کا فرسٹ ٹرم ان آفس رہا ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی. اسیسمنٹ میں جو آپ کے کوسچنز ہیں اور MCQ جو ہیں وہ انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے آئیں گے، تو آپ نے لازمی ان کو سبمٹ کروانا، سالو کرنا ہے، اور منڈے والے دن مجھے سبمٹ کروانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسیسمنٹ کو لازمی سالو کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.